جی، ویڈیو سننے سے پہلے دوستو آپ کو گزارش ہے کہ آپ قانونی مشاورت کے لیے پاکستان میں ہیں یا پاکستان کے باہر کسی بھی ملک میں ہیں، اگر پاکستان میں آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کو کوئی پلاٹ، دکان، مکان یا کوئی کیس ہے، کوئی کسی قسم کا بھی کوئی قانونی مشورہ آپ کرنا چاہیں تو فری ہمارے ساتھ مشورہ کریں۔ اور اس کے علاوہ یو کے میں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے ادھر رہتے ہوئے تو یو کے میں بھی ہمارا ادھر دفتر ہے لندن الفرڈ میں، تو وہ بھی آپ کو مشورہ دیں گے۔ اور مشورے کے لیے آپ میرے ساتھ واٹس ایپ نمبر پہ آپ کال کریں 0300472572۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، امیگریشن کا مسئلہ ہو، ڈائیورس کا مسئلہ ہو، کوئی بھی آپ کے قانونی مسائل ہیں، پاکستان کے ہر ضلع میں ہمارے پاس وکلاء موجود ہیں، ہماری کمپنی MLC منصف لا کمپنی کے، تو آپ ہمارے ساتھ اس کے اوپر رابطہ کریں۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو۔ میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا، گھر جا کے شکایت لاواں گی۔ اے گانا کنو کنو یاد ہے جی؟ میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اور یہ سب سے اہم بات ہے، یہ سب سے اہم بات ہے یہی، میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ سر جی آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ ٹرمپ کو جناب نوبل انعام ملنے والا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے ایک اور جنگ بند کروا دی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ اور وہ جنگ ہے اس کی جناب آذربائیجان اور آرمینیا کی، باکو، جس کو باقی ہم جاتے نہیں باکو، آذربائیجان تو مسلم کنٹری ہے نا، آپ کو پتہ ہے، اور آرمینیا جو ہے میرے خیال نان مسلم ہے، تو ان کی بھی انہوں نے صلح کروا دی ہے اور اعلان کر دیا کہ میں صلح کروا رہا ہوں۔ اور انڈیا ابھی تک نہیں مان رہا کہ جنگ بندی پاکستان انڈیا کی کیسے ہوئی ہے۔ آج پھر نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے، آج پھر نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے جناب، کہ کیا شوشہ چھوڑا ہے کہ جناب علی ہم نے، انڈیا کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کے 6 جہاز گرائے ہیں۔ تو خواجہ آصف نے پتہ کیا کرارا جواب دیا ہے؟ ویسے تو خواجہ آصف کئی دن سے خاموش تھے نا، انہوں نے کرارا جواب دیا ہے کہ جناب آؤ میدان جاؤ، تسی بھی اپنے تیارے باہر کڈو، 35 تواڈے کول سن نا رافیل، اسی بھی اپنے MiG تے F-16 باہر کڈنے ہیں، گنتی کرنے ہیں، آؤ۔ بڑا کمال ہے سر جی، انڈیا والے ابھی 3 مہینے ہو گئے شکست ہی نہیں مان رہے۔ ان کے ذہن میں تھا کہ جناب جیسے امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر دیا ہے یا کسی روس نے افغانستان پہ حملہ کر دیا ہے، وہ پاکستان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا تھا۔ اپنی تقریروں میں روز کہتے تھے یہ کٹورا لے کے پھر رہا ہے، کٹورا لے کے پھر رہا ہے۔ وہ کٹورا جناب علی، وہ کٹورا تو سی برود دا بھرا ہویا، وہ پیسہ والا کٹورا نہیں سی منگن والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو یہ جناب علی پھر آج بڑا چیلنج ہوا ہے، بڑی شرمندگی انڈیا کو اٹھانی پڑ رہی ہے، یقین کرو ہر طرف سے، پوری دنیا میں تنہا رہ گیا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں ہمیشہ چین کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کرنی ہے۔ امریکہ اس وقت ساڑھے نال ہے، لیکن اسی ادھر اعتبار نہیں کر دے، جس طرح انہیں کہ اسی امریکی بیڑا آ رہا ہے قطر میں، بیڑا آ رہا ہے کہا ہے نا، ہم اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ بہرحال اس کو انعام دیں۔ اور ایک اور جنگ بندی وہ کہتے ہیں جی بینکاک اور کولمبیا کی بھی ہوئی ہے، کولمبیا ہے یا کون سا ملک ہے اس کی بھی ہوئی ہے، وہ بھی کریڈٹ وہ لے رہے اپنا ہمارا ٹرمپ بھائی۔ تو ٹرمپ سر جی کمال کر رہے ہیں، ٹرمپ کمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوگا۔ اچھا جی آج چونکہ یہ گھومتی چائے والی ویڈیو ہے تو میں کچھ دوستوں کے نام لینا چاہ رہا ہوں، ادھر بالکل درمیان میں مجھے یاد آ گیا ورنہ میں پھر بھول رہا تھا۔ کویت سے ہمارے غضنفر خان صاحب نے ہمیں، جناب غضنفر علی نے ہمیں میسج کیا ہے اور گھومتی چائے کو سلام کیا ہے۔ اور جناب علی لندن سے منصور علی خان صاحب نے گھومتی چائے کو ہمیشہ وہ یاد کرتے ہیں، اور مجھے بڑے لوگ مس کر رہے ہیں گھومتی چائے کے حوالے سے۔ سر عارف گجر کراچی سے، سعودی عرب سے، ریاض سے، ریاض سے ریاض، ٹھیک ہے؟
اور ادھر لوٹن سے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے فیملی فرینڈ ہیں ہمارے، انہوں نے ہمیں فون بھی کیا ہے، جناب طارق صاحب اور ان کی مسز فوزیہ طارق، انہوں نے جناب علی ہمیں اسپیشل یاد بھی کرایا ہے، فون بھی کیا ہے، خدا حافظ بھی کہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اب 12 تاریخ کو یہاں سے سعودیہ جا رہا ہوں اور وہاں پہ انشاءاللہ 1 ہفتہ رہوں گا، عمرہ کروں گا، 4 دن مکہ شریف میں اور 2 دن مدینہ شریف میں، تے مدینہ تو پھر اسی اتنے 18-19 تاریخ نو پاکستان پہنچ جاؤں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ہم آپ کو رکھیں گے، دعاؤں کے لیے بھی آپ ہمیں بالکل میسج کریں، ہم جتنے وہاں یاد آئیں گے ہم آپ کو ضرور کریں گے، ٹھیک ہے؟ امریکہ سے جناب محمد خان صاحب گھومتی چائے کا سلام پیش کر رہے ہیں، تو اکبر صاحب بارسلونا سے کر رہے ہیں، اور ہالینڈ سے جناب شاہد صاحب کر رہے ہیں، روٹرڈیم ہالینڈ سے شاہد صاحب کر رہے ہیں، اور جناب علی شارک صاحب کر رہے ہیں بارسلونا سے۔ تو سر جی بڑے دوست ہیں، کدھر کدھر نام لئیے، ٹھیک ہے؟ جو نام رہ جایا کریں نا آپ بتا دیا کریں۔ یہ ہمارا چینل ہے سر، آپ ہمیں میرے چینل کو آپ کیوں پسند کرتے ہیں کہ اس میں خوشی کی خبریں ہوتی ہیں، ہم نے سٹائل ہی ایسا رکھا ہے اپنے چینل کا کہ جناب خوش رہیں آپ، کوئی غمی کی خبریں بھی کبھی کبھی غصے والی آ جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جب پاکستان کے خلاف یا فوج کے خلاف بات ہو تو ہم پھر تھوڑا سا غصہ بھی کر جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو چلے شکر ہے، خواجہ آصف صاحب بولے، شیر افضل بولا ہے جی، بولو کہتے ہیں میں بولوں کہ نہ بولوں، یہ ڈرامہ کسی نے یاد ہے؟ شیر افضل نے آج بڑا کھڑاک کیا ہے، اس نے کہا جی یہ جو علیمہ ہے نا، علیمہ باجی، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اندر سے ملی ہوئی ہے، جو حسان نیازی نے پتلون ایسے لہرائی تھی کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں، کہتا ہے جی وہ پتلون پکڑائی کس نے تھی اس کو؟ وہ علیمہ کا بیٹا، احسان تو ہے نا حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا، دوسری بہن کا ہے، علیمہ کا بیٹا تھا شیر خان، کیا نام ہے اس کا؟ شیر افضل نہیں کی ہے، اس کا نام ہے شیر خان جی، بھتیجا، کہتی اس کو اس نے ایف آئی آر میں بھی نام تھا، اس کو اس نے امریکہ بھیج دیا، 2 سال وہ امریکہ میں رہا ہے، اب واپس آ گیا ہے، نہ اس نے ضمانت کرائی ہے نہ اس کو پولیس گرفتار کرتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ علیمہ ہاں جی، وہ یہ کس نے؟ شیر افضل مروت نے یہ بتایا ہے کہ علیمہ کا جو ایک دوسرا بیٹا ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے، علیمہ بھی ملوث ہے، لیکن اس کو پولیس نہیں پکڑتی، یہ دیکھا ہے آپ نے؟ 2 سال وہ ادھر یو کے میں، یو ایس امریکہ میں نہیں، یو کے میں اس نے بھجوا دیا تھا۔ یہ جناب علی آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، اور یہ جو بم گرا رہے ہیں نا یہ اپنے گرا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا شیر افضل کون ہے؟ اپنا ہی ہے۔ ہن اگلا ہے جی جڑا سب تو اہم مرلہ ہے، میری چیچی دا چھلا ماہی لا لیا، گھر جا کے شکایت لاواں گی۔ سر جی ایک وفد ملا ہے، یہ اہم خبر ہے بڑی، ایک وفد ملا ہے سید عاصم منیر صاحب کو، تاجروں کا وفد، کہ جناب ساڑھے نال پنجاب گورنمنٹ بڑی زیادتی کر رہی ہے، ساڑھے تے ٹیکس لا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، انہوں نے جا کے شکایتاں دے انبار لا دیتے نے عاصم منیر کو۔ سر جی دیکھیں ہم وکیل ہیں نا، ہم ہر بات کی تائید نہیں کر سکتے۔ عاصم منیر صاحب کو، میں پہلی آپ کو بات، عاصم منیر صاحب کو تاجروں کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، بتائیں اس سے بڑی بات میں کوئی کر سکتا ہوں؟ عاصم منیر ہمارے دل کی جان ہے، میں تو اس کو سونے کا تاج پہنانا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا۔ عاصم منیر کو تاجروں کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ روایت رکھی ہوئی تھی وہ قمر جاوید باجوہ نے جو آل نال تھا۔ عاصم منیر کو ان تاجروں کو ملنا چاہیے تھا، شہباز شریف کو، تاجروں کو ملنا چاہیے تھا نواز شریف کو، تاجروں کو ملنا چاہیے تھا آصف علی زرداری کو، عاصم منیر کو ملنا نہیں بنتا۔ اور پھر وہ ٹی وی پہ آ کے بتا رہے ہیں، وہ تاجر جو ہے، میں تھا، میرے ساتھ فلانا تھا، میرے ساتھ فلانا تھا، یہ ساری سٹوری بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جناب علی یہ آپ کا عاصم منیر صاحب آپ کا یہ کام نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے سر جی، یہ 2/3 میجارٹی والی حکومتیں جو گرتی ہیں نا، ایسا ہی ماحول بن جاتا ہے۔ اب انہیں یہ پتہ لگا ہے کہ شہباز شریف عاصم منیر سے اختلاف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اگر کوئی اختلاف کر سکتا ہے تو وہ مریم بی بی ہے، یہ ان کے ذہن میں ہے، یا نواز شریف ہے۔ یہ اکڑ سکتے ہیں، یہ ڈٹ سکتے ہیں، یہ ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے گھر جا کے شکایت لاؤں گی اس کی، جناب مریم بی بی کی شکایت لگائی ہے، اور یہ قصہ چل رہا ہے اندر کھاتے، بڑی گیم چل رہی ہے، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی ضروری بات تھی۔ عاصم منیر صاحب کو میں یہ کمنٹس کر رہا ہوں، عاصم منیر صاحب کو تاجروں کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اور تاجروں کو عاصم منیر کے سامنے شکایتیں نہیں لگانی چاہیے تھیں۔ کیا تسی اس گل نال متفق ہو؟ متفق ہو تو کمنٹس کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور دوسرے دوستوں سے سبسکرائب کرو۔ آئی لو یو اور تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک انتظار کریں۔ خدا حافظ۔ کسی وقت بھی کوئی بڑی خبریں آ سکتی ہیں سر۔ چلیے، آج وہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ آج آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں، روز باہر کھانا کھاتے ہیں تو آج میرے ساتھ کھائیں، تو میں نے کہا چلے آج میں بیٹے کے ساتھ آیا ہوں۔ تو یہ ایک ریسٹورنٹ ہے اٹیلین، یہاں پہ ہم جا رہے ہیں، وہ میرا بیٹا کھڑا ہے، وہ دیکھیں، تو یہاں دیکھتے ہیں کیا ہے جی، سکا شٹی، یہ ٹھیک ہے۔ یہ والا پسند آیا کوئی؟ چلو ٹھیک ہے۔